الا اللہ محمد الرسول اللہ، شجر حجر نے، شمس و قمر نے، کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز نے گواہی دیا کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ باعث تخلیق کائنات۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد مکہ میں اہل مکہ کو جمع کر کے اللہ کے دین کی دعوت دیتے، اللہ کے دین کی طرف اللہ کے بندوں کو بلاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے سامنے نبی نے قرآن پڑھا، تو جو نبی کے دشمن تھے وہ نبی کی ہر بات سے دشمنی کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے تو یہ ابو جہل اور اس کے گروپ و گروہ کے لوگ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، قرآن پڑھا جائے شور مچاؤ، تالیاں بجاؤ، سیٹیاں بجاؤ، اپنی آواز سے قرآن کی آواز کو دباؤ۔ اللہ نے کہا شور مچانے سے اللہ کا کلام دبنے والا نہیں، فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ اللہ کا کلام نماز میں پڑھا جائے یا نماز کے باہر پڑھا جائے، قرآن سننے والوں کو خاموش ہو کر اللہ کا کلام سننا چاہیے۔ جب یہ حکم آیا صحابہ کرام قرآن کے دیوانے بنے، تو یہ ابو جہل اس کے گروہ کے لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے آپ یہ کام کرنا چھوڑ دو، آپ یہ کام کسی لالچ میں کر رہے ہیں۔ تو سنیے، اگر دولت چاہیے تو ہم دولت کی ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہیں، اگر عورت چاہیے تو مکہ کی حسین لڑکی دینے کے لیے تیار، اگر اقتدار چاہیے تو ہم رعایا بننے کے لیے تیار۔ اللہ کے نبی نے ان کے سوالوں کے جواب میں فرمایا، ذرا دھیان دو میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ نے یہ بات علماء سے سنی ہوئی، مگر آگے جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ کم لوگوں نے سنا ہوگا اور کم لوگوں نے پڑھا ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں۔ نبی نے ان کے اس سوال کے جواب میں فرمایا میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، تب بھی میں اس کام سے رکنے والا نہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی نے ہیرا موتی سونا چاندی دولت عورت حکومت کے جواب میں چاند و سورج کا نام کیوں لیا کہ ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر دے دو تب بھی میں اس کام سے رکنے والا نہیں؟ نبی کے اس جواب میں حکمت کیا ہے؟ علماء نے نبی کے اس جواب پر دو حکمت لکھا ہے۔ پہلی حکمت، چاند توڑنا سورج نوچنا یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں، اسی طرح نبی کو اس کے کام سے روکنا یہ دنیا انسانیت کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے نبی نے چاند و سورج کا حوالہ دیا، اور نبی کے اس جواب میں دوسری حکمت یہ پائی جاتی ہے کہ دولت سے دولت کو بڑھایا جا سکتا ہے، اقتدار سے اقتدار پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، مگر چاند کی قیمت ادا کرنا، سورج کی قیمت ادا کرنا یہ دنیا کے انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے کلام کی خدمت کرتے ہیں ان کی قیمت ادا کرنا یہ دنیا کے انسانوں کی بس کی بات نہیں۔ نبی کا یہ مکالمہ مکہ کی زمین پر چل رہا۔ اسی پس منظر میں جب ابو جہل کے گروہ نے دیکھا کہ یہ کسی طرح ہمارے دباؤ میں نہیں آ رہے تو انہوں نے اپنا ایک وفد مدینہ بھیجا، جہاں یہودیت کے بڑے بڑے ماہر عالم رہتے ہیں۔ ان کے وفد نے جا کر یہودیت کے ماہر عالموں سے رابطہ کیا کہ مکہ میں یتیم عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہم ان سے کس طرح نپٹیں؟ تو مدینہ کے یہودیوں نے کہا ان سے جا کر کے 3 سوال کرو، دھیان سے سنو۔